الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة قراءة القرآن وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں دوستوں اور حضرات علماء کرام اور میری ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تو سلام کا جواب دینے کا دم بھی نہیں ہوگا. وعلیکم السلام. ایک گزارش تو آپ سے یہ ہے کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ ذرا اٹھ کے آگے آؤ، نیند بھاگ جاتی. ہلو نہ کو ہٹو اور سے خالی ہل رہے دیکھو. جو پیچھے وہ جو ٹھیکا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کو خالی غصے ادھر والے بھی ذرا آ جاؤ، ادھر آگے آ جاؤ. اور دیوار سے بیٹھے ہوئے لوگ بھی آ گئے، جلدی ختم کرے. ایک جدہ والے سنتے ہوئے ایک اچھا لطیفہ سناتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ سب لوگ آگے آنا ذرا. ادھر کے لوگ وہ جو کونے میں بیٹھے ہوئے نا وہ لوگ بھی ذرا اٹھ کے آ جائے. ایک صاحب اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، کار میں، تو جاتے جاتے وہ ایسی سڑک پہ پہنچ گئے جو پاگل خانے کے پیچھے سے جو کے جاتی تھی. اور وہاں پاگل خانے کے پیچھے ایک چھوٹا سا نالا تھا. وہ نالے کے پاس جانے کے بعد ان کی گاڑی پنکچر ہو گئی، پہیے میں سے ہوا نکل گئی. تو اب انہوں اتر کے وہ اسٹیپنی نکالے، پہیا کھولے، پہیا کھول کے اب اسٹیپنی لگانے گئے تو وہ جو چاروں نٹا تھے وہ پانی میں گر گئے، نالے میں گر گئے. تب سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کیا کرو. تو پاگل خانے کے پیچھے کی دیوار تھی، اس میں سے ایک پاگل جھانک رہا تھا. وہ پاگل مطلب دیکھنے سے پاگل دکھ رہا تھا. اس کے بال اڑے ہوئے تھے، ناخن بڑے ہوئے تھے، جسم پورا گندا تھا اور کچھ بک بک کر رہا تھا. انہیں کھڑکی میں سے جھانک رہا بھی تھا کہ بھائی کیا ہوا ہے. بھائی پوچھا کیا ہوا چچا، وہ جو پوچھا تو انہوں نے بولا پاگل کو کیا جواب دوں میں. اب میں پریشانی میں، اپنی پریشانی میں ہوں. میرے 4 لڑکا پانی میں گر گئے، اب میں لا سکتا نہیں، نکال سکتا نہیں، پریشانی میں تھے. تو انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا. پھر وہ پاگل پوچھا کیا ہو گیا چچا، کیوں پریشان دکھ رہے. تو انہوں بولے میرا پہیا پنکچر ہو گیا. وہ اسٹیپنی نکال کے میں 4 نٹا کھولا، وہ لگانے گیا تو پورے 4 نٹا پانی میں گر گئے. اب کیا کروں، پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں ایک تو یہ پریشانی ہے، پھر دوسرے تمہاری پریشانی میں کوئی الگ الگ چیز ہے، تم بار بار پوچھ رہے. تو انہوں نے بولا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، کہیں کو پریشان ہو گیا. آپ کے 3 پہیے تو صحیح ہے نا، ہر پہیے میں سے ایک ایک نٹ کھولو اور یہ پہیے میں لگا دو. سب میں 3 نٹا ہوتے ہیں. سامنے مارکیٹ ہے، جاؤ 4 نٹا خریدو، ہر پہیے میں ایک ایک نٹ لگا دو. بہت خوش ہوا. انہوں نے اتنا اچھا مشورہ دیا. پھر تو پاگل ہے، ایسا اچھا مشورہ دے رہا کہ انہوں نے بولا میں پاگل ہوں لیکن بیوقوف نہیں ہوں. تو ہمارے پاس آج کل ہمارے ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بیوقوف لوگوں کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، سب چیزیں الٹی ہو رہی ہیں. تو میں یہ لطیفہ تو اس لیے سنایا تھا کہ آپ کی نیند بھاگ جائے، لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی بڑے مزے سے سو رہے ہیں. تو اب اس لیے زیادہ لمبی تقریر نہیں کی جا سکتی. جیسے تو ہمارے مولانا قرآن شریف پہ بہت اچھی اچھی باتیں بولے ہیں. قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی وہ پسندیدہ کتاب ہے کہ اللہ کو اس کا پڑھنا بہت پسند ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور پوچھا اللہ
سب سے آپ کی سب سے پسندیدہ عبادت کون سی ہے تاکہ میں انجام دوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مالک قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا مجھے بہت پسند ہے، سب سے پسندیدہ عبادت. بعض لوگ ایسا قرآن پڑھتے ہیں. ہم لوگ ابھی وہاں گئے تھے بیت المقدس، اردن، قاہرہ، مولانا بتایا نا فرعون کا سب دیکھ کے آیا. ہم لوگ میں بھی دیکھ کے آیا ہوں فرعون کا جسم، ساری چیزیں دیکھ کے آیا ہوں. تو ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے اور بہت مند ہے، کروڑ پتی ہے، اور اللہ نے بے حساب پیسہ ان کو دیا، لیکن قرآن کی تلاوت کا شوق بھی ان کو دیا. حافظ بھی ہے، وہ عالم بھی ہے اور پیسے والے بھی ہیں. تو اتنا قرآن پڑھتے ہیں وہ کہ بیان سے باہر. رات میں سوتے وقت ان کو غصہ کر کر کے سنانا پڑتا، اس واسطے کہ میرے کو اندھیرے میں نیند آتی. ایک دم اندھیرا کر کے سوئے تو آدمی کو اچھی نیند، گہری نیند آتی. اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجالا بالکل نہیں رہے، ایک دم اندھیرا کر پوری طرح اندھیرا ہو جائے کمرے میں، اور پھر آدمی سوئے تو جسم سے وہ شعائیں جو تھکاوٹ کی ہیں وہ پوری طرح نکل جاتی ہے، آدمی فریش ہو جاتا ہے. تو میں ان سے بولتا تھا کہ بس کرو، بند کر دو، ہم کو سونے دو اللہ کے واسطے، پھر کل اٹھ کے ہم کو جانا ہے. تو بہت مشکل سے وہ سوتے تھے. آپ سے میں نے پوچھا کتنا قرآن پڑھے، تو انہوں نے بولے صاحب وہ تمہارے ظلم کو میں پڑھ نہیں سکا، خالی 5 قرآن ہو سکے میرے. ہمارے 10 دن کے سفر میں 5 قرآن پڑھے. بولا روزانہ کیا پڑھتے تم؟ تو روزانہ میں اب 1 قرآن شریف روز پڑھتا ہوں. تو قرآن دیکھ کے پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے. قرآن کریم میں بھی فرمایا وما كنت في شان وما تتلو منه من قرآن الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، خاص طور سے جب قرآن شریف پڑھتے ہو تو ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، پیار اور محبت سے دیکھتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو آپ سے میری گزارش ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے دوستوں کہ رمضان کے مہینے میں کم سے کم علی الاقل منیمم 1 قرآن ختم ہو. 1 قرآن کم سے کم بول رہا ہوں میں، اور 1 قرآن شریف تراویح میں سننا، 2 قرآن بجائے. اور قرآن اگر پڑھنے نہیں آتا ہوگا تو اپنی قسمت پہ رو، پتھر لے کے سر پھوڑ لو، نہیں تو پھوڑ لیں گے صحیح بھی، نکو پھوڑو. مگر کسی عالم حافظ کو پکڑو. دیکھو اتنے علماء حفاظ آپ کے شہر میں ہیں، یہ مدرسوں کی برکت ہے. جن مدرسوں کو ہم لوگ زکوٰۃ کے پیسے دیتے، صدقات کے پیسے دیتے اور بہت کم پیسے دیتے. آج کے دور میں بھی، اس مہنگائی کے دور میں بھی، جبکہ فقیر بھی 10 روپے 5 روپے مانگ رہا، مسجد کے ڈبوں میں ٹن بلکہ 1 روپے لاتے ہیں. وہ آواز اچھی دکھتی شاید، اور زوروں سے بولتے ہوں گے ہم جارو جمعہ کو 2 روپے نکال کے دے دیا، 1 روپے یا 5 روپے تھا ٹن بولتے. اتنی مہنگائی کے دور میں جبکہ بچے میں نہیں لے رہے 5 روپے 2 روپے، ہم لوگ وہی 2-5 روپے چندہ دے رہے برابر مدرسوں. اور زیادہ ہو گیا تو 10 روپے کا نوٹ ہے. 10 روپے میں کیا ہوتا بولو. ابھی ہمارے محتمد صاحب جو حساب کتاب سنا ہے، میں لکھ رہا تھا، اس کو کیلکولیٹ کر رہا تھا میں، انہوں نے سنا ہے کہ 58 لاکھ روپے خرچہ ہوئے 140 بچوں پر. اگر میں حساب اس کو ڈالا تو ہر بچے پر سال بھر میں 35,000 روپے خرچہ ہو. اتنے سلیقے کے ساتھ ایسے حافظ بچے تیار ہوئے. یہ حافظ بچوں کو معمولی مت سمجھو آپ. بہت بڑی دولت ان کو مل گئی ہے، بہت بڑی نعمت ان کو مل گئی ہے. اور یہ ایک حافظ نہیں ہے، ان کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا رہا. وہاں سے کتنے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں. کتنے استادوں کے یہ شاگرد ہیں، 1000 میں شاگرد ہیں کہ 10,000 میں شاگرد ہیں. اس کا سب ثواب ان کو بھی مل رہا. پھر یہ پڑھائیں گے تو ان کو بھی ملے، ان کے شاگردوں کو ملے. اور سب کے لیے اللہ کے پاس بڑی نعمت ہے.
حدیث میں حضور نے فرمایا جس کو قرآن کی چند آیتیں یاد ہو اور پھر وہ اپنے آپ کو غریب سمجھے، مفلس سمجھے، تو گویا اس نے قرآن کی توہین کی۔ تو یہ مدرسے آپ سے بہت معمولی چیز لے رہے ہیں اور اس کا جو ریٹرن دے رہے ہیں، کتنے علماء بیٹھے ہوئے دیکھو، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، خطیب ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، عصری تعلیم دے رہے ہیں، یہ سب آپ کے پیسوں کا ریٹرن آپ کو دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے کتنا فضل ہے کہ 10-5 روپے میں اللہ میں اتنا کام دے۔ تمریز میں جو گورنمنٹ کالج چلا رہی، اسکول چلا رہی، ایک بچے پر سالانہ 1,20,000 روپے خرچہ ہو، مگر اس کا کیا ریٹرن ہم کو مل رہا؟ بولو کون سا ریٹرن ہم کو ملا؟ کوئی ایسا انجینئر نکلا اس سے، ایسا کوئی ڈاکٹر نکلا جو نئی دوا ایجاد کیا ہو، انسانوں کی خدمت کی نئی میدان پیدا کیا ہو، کچھ بھی نہیں ایسا ہو۔ لیکن یہ دیکھو کیسے نئے نئے میدان ایجاد کر رہے علماء کرام نے کیا کام کیا۔ یہ جو حیدرآباد میں سیلاب آیا تھا، علماء کرام نے جو تاریخی کام انجام دیا، سب لوگ دنگ رہ گئے۔ لاکھوں لوگوں کی خدمت کی انہوں نے، سپر مارکیٹ کھول دی اور یہ کہا کہ جاؤ اور جو چیز تم کو پسند ہے، تمہاری جو چیز ضرورت کی ہے وہ لے کے آنا، فری گھر کو لے۔ علماء کے گھروں تک اناج پہنچائے اور غریبوں کے گھروں تک۔ وہ لوگ بولے ہم مرے ہوئے آدمی کو زندہ نہیں کر سکتے، باقی ہر چیز اور بھی علماء کے ذریعے سے، انہی حفاظ کے ذریعے سے، وہ کہاں سے لوگ کروڑوں روپے لا کے خرچہ کر رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں۔ تو خالی حافظ ایک حافظ نہیں بنا، وہ کتنے خیر کے دروازے کھولنے کی شکلیں بن گئی ہیں ہمارے 10-5 روپے سے۔ اس کو معمولی مت سمجھو، اس کی بہت محبت کی نگاہ سے دیکھو، قدر کی نگاہ سے دیکھو کہ ایک بچے پر کتنا کم خرچہ ہوتا ہے اور کتنی کفایت سے کام ہو رہا ہے اور کتنا عافیت کے ساتھ کام ہو رہا ہے کہ سب عملے کا بتایا تعداد کتنا ہے صاحب بھائی؟ 30 افراد یہاں پہ ہیں۔ تبریز کے سرکاری اسکولوں میں ایک اسکول کی ماہانہ تنخواہ ہوتی 60 لاکھ 75 لاکھ ماہانہ، یہاں سالانہ 65 لاکھ سے 58 لاکھ روپے خرچہ ہے۔ اندازہ لگاؤ، ایک اسکول پورا مدرسہ چل رہا، 140 بچے جن کے کھانے کا ابھی مدرسہ صاحب بتائے تھے کہ فیس بھی نہیں لیتے کہتے، نہ تعلیم کی فیس لیتے، نہ پڑھنے کی فیس لیتے، کہیں کو نہ بھی لیتے، لیو۔ ہم لوگوں کے پاس بہت پیسہ آ گیا، ٹیلی فون آ دیکھو، یہ لمبے لمبے ٹیلی فون ہر ایک کی جیب میں، پٹیوں کے ہاتھ میں الگ، پٹیوں کے ہاتھ میں الگ۔ کہاں سے آ رہا تھا بھائی؟ یہاں بھی لے وصول کرو، کہیں کو نہیں لیتے، کوئی بڑا ایسا تھوڑی کر رہے فیس دے کے، اچھا دبا کے لے۔ حیدرآباد کے مدرسے میں کتنے ہمارے بچے کو شریک کرنے لے گیا، میں حیدرآباد کے ایک دینی مدرسے میں، نام نہیں بولتا، داخلہ فیس 3,500 روپے۔ میں بولا میں یہاں شریک نہیں کرتا، کالج میں شریک کرنے لگا۔ انہوں نے بولے کیوں؟ میں بولا میں پھوکٹ ہے بول کے لے کے آیا یہاں، 3,500 روپے مگر کہاں سے لا کے دوں؟ بولے نہیں دینا پڑتا۔ ہمارا بچہ بولا دے دے بابا کیسا تمہیں کر کے بولے، تو اب وہ بوٹے کی بات سننا پڑا، اس واسطے دے دیا۔ تو اتنے کم پیسوں میں ہمارے کو اتنا زیادہ اچھا ریٹرن مل رہا۔ دیکھو علماء کی پوری ایک جماعت اور پورے علاقے کو سنبھالی ہوئے، کھا جا رہے بولتے لوگ، ارے کھا رہے نہیں، دیکھو اتنا بڑا کام کرے۔ ہمارے جنازے کی نماز پڑھنے والے ہمارے اچھے نام بھی کمپیوٹر سے، عورتوں کو بول رہا ہوں میں، ماؤں بہنوں کو وہ اس میں سے نکال رہے ہو، نیٹ میں سے، نیٹ بولے تو ناک کا نیٹ رہتا ہو۔ پرسوں ایک عورت آئی آگے میرے کو بولی میرا بچہ پیدا ہوئے جب سے بیمار ہے، لاکھ دوائیں کر رہی ہوں، اچھا نہیں ہو رہا۔ میں بولا کیا نام رکھے اس کا؟ تو اس کا نام انہیں بولی یزدان رکھے۔ یزدان بولے تو وہ پارسی لوگوں کے خدا کا نام ہے۔ میں بولا یہ نام رکھنے سے بیماری مر جاتا، نام بدل دو فوری بولے تو کیا تو میرے کو منصاف بولے تو میں بولا یہ رکھو، ابھی آدھار کارڈ نہیں بنا۔ بچوں کے جو ہے نامہ وہ نیٹ سے نکالو رکھو، کسی عالم سے پوچھو، عالم کو معلوم ہوتا کون سے نام کا کیا اثر ہے۔ سو ناموں کا اثر آتا بچوں میں، صاحب نام میں
نام کا اثر آتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شیعہ رہتا تھا, اس کے پاس 2 گدھے تھے. ایک گدھے کا نام ابو بکر رکھا تھا, ایک گدھے کا نام عمر رکھا تھا. ایک دن معلوم ہوا انتقال ہو گیا. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ارے کل ہی مجھے تو اچھا دکھا. تو نہیں, وہ کہا گیا کہ تھا گدھے نے اس کے سینے پہ لات ماری, وہی گر کے مر گیا. تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تم جا کے تحقیق کرو, جس گدھے کو وہ عمر پکارتا ہوگا اسی گدھے نے لات ماری. معلوم ہوا کہ واقعے سے ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام رکھا کرتے تھے, اچھے ناموں کو پسند فرماتے تھے. ایک صاحب آئے, کیا آپ نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے بتایا میرا نام حزن ہے. حزن, حزن کے معنی غم کے, حسن نہیں حزن, غم و پریشانی. حضور نے فرمایا یہ نام اچھا ہے, اسے بدل دو, حسن کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کا نام حرب رکھا تھا. حرب کے معنی جنگ, مارنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نام رکھا تم نے؟ اور حضرت علی نے فرمایا میرا نام حرب رکھا. فرمایا حرب نے حسن کر دو. دوسرے کا پیدا ہوا تو پھر حضرت علی حرب رکھے. حضور نے فرمایا نہیں, ان کا نام حسین کر. ایک راستے سے گزر رہے تھے, لوگوں نے کہا یہ راستے کا نام کیا ہے معلوم؟ سرکار نے پوچھا کیا نام ہے؟ تو اس نام کا, اس راستے کا نام ہے ذائقہ, تھکا دینے والا تنگ راستہ. حضور نے فرمایا نہیں, اس کا نام بدل دو, سہلا نام رکھو, آسان نام. نامہ نیٹ سے رکھو, نکالو. ماؤں بہنوں سے گزارش ہے نکال کے بچوں کے نامہ ایسے آڑے تیڑے رکھتے رہے. وہ بعد میں پھر نام کا اصل صاحب نام کسی عالم سے پوچھو, عالم کو معلوم رہتا وہ لوگ کون سا نام رکھنا, اس کی کیا خصوصیات ہے, اس میں کیا کیا معانی ہے, اور اس کا کیا مطلب نکلتا, انہوں دیکھ کے پوچھ کے بتا کے رکھتے ہیں. اچھا بہترین نام ہے. یہ علماء ہیں. بچے پیدا ہوئے تو کان میں اذان دینے کو ان کو بلاتے لوگ. ایک آدمی آیا تھا میرے پاس, آگے بولا ریٹرن کرو اس کو واپس دے. اب کیا کر سکتے, اب کیسا کر سکتے؟ ہو گیا ختم. آپ بتا کچھ ایسا ہو دے دیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کسی عالم سے معلوم کرتے تو معلوم ہوتا تھا, کسی جاننے والے سے اذان دلاتے تو معلوم ہوتا تھا کہ میں کیسے اذان دینا. اب ہاڑا ہوڑی میں دے دیے, غلط سرت جنازے کی نماز پڑھانے. دنیا کی تعلیم دینے میں تو بہت آگے ہم لوگ بچوں کو. ایک آدمی اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم دیا, یا انڈیا کی پوری ڈگریاں ختم ہو گئے, امریکہ بھیجا, وہاں کسی بڑے یونیورسٹی میں داخلہ ہوا اس کا. وہاں جانے کے بعد بیمار ہو گیا وہ, اور ایسا بیمار ہوا کہ ڈاکٹر لوگ بولے کہ تم فوری انڈیا چلے جاؤ, اب اس میں بچتے نہیں, تو تھرڈ اس میں آ گئے, 3rd ڈگری میں آ گئی تمہاری بیماری. واپس آ گیا, یہاں آئے بعد یہاں بہت علاج کرا, بہت پیسہ والا تھا وہ, بہت علاج کرا اپنے بچے کا. ڈاکٹر لوگ بولے, حکیم لوگ بولے ابھی نہیں بچتا نہیں. تو جب اس کا آخری وقت آیا تو بابا بولا بیٹا تمہارا آخری وقت ہے, کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اقبال صاحب کو بلا کے لے کے آیا کلمہ پڑھانے کے واسطے. دیکھو آدمی جو ہے نا, پیدا ہوئے وقت اس کے کان کام کرتے, دوسری کوئی چیز کام نہیں کرتی, اس واسطے اذان دیتے ہیں ہم لوگ. مرتے وقت بھی آدمی کے آنکھ زبان کام کرنا چھوڑ دیتے, مگر اس کے کان کام کرتے, زبان موٹی ہو جاتی, بول نہیں سکتا ہے, آنکھ پتھرائی جاتی, دیکھتا نہیں آدمی, لیکن کان کام کرتے رہتے. تو وہ سیٹھ صاحب جو ہے اپنے بچے کو پڑھانے کے واسطے ایک مول صاحب کو لائے, کلمہ پڑھاؤ کر کے. تو وہ بچہ نہیں پڑھ سک رہا تھا, بہت وقت اس کو کوشش کرے, تو انہیں بولا ابا کو مخاطب کر کے بولا, ابا جان آپ میرے کو دنیا کی پوری ڈگریاں سکھائے, پوری ڈگریاں دلائے, مگر دینی تعلیم حاصل کرنے کے واسطے کہیں نہیں بھیجے. مجھے آج تک کلمہ پڑھنے نہیں آتا, اب میں اس دنیا سے بغیر کلمے کے جا رہا ہوں, کل قیامت میں تمہارا دامن پکڑوں گا. مرا, جوان بچہ مرا, وہ غم الگ, اور جاتے وقت پیغام دے کے گیا کہ تم میرے کو دین نہیں پڑھائے, کل اللہ کے پاس تمہارے کو میں پکڑوں گا, یہ غم الگ. میرے بھائیوں دوستوں اور میری ماں بہنوں, اب رمضان آ رہا,
اس رمضان میں قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو. اور دیکھو قرآن کو 12 مہینے پڑھتے رہو. 12 مہینے روزانہ 2 رکوع کم از کم پڑھو, پاؤ پارا کم از کم پڑھو, آدھا پارا پڑھو, مگر کبھی چھوڑو نہ. گھر میں اگر کوئی مر بھی گیا تو 2-3 رکوع تو ضرور پڑھو. اور خاص طور سے سورہ یاسین اور آیت الکرسی. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے کے بارے میں حضور نے فرمایا جو شخص آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے. اس کے اور جنت کے بیچ میں سوائے موت کے کوئی اور چیز حائل نہیں. ڈائریکٹ جنت میں جائے گا, نہ حساب نہ کتاب, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو. نماز کے بعد یہ ہمارے ماں بہنوں سے گزارش ہے تھوڑا سا ذکر کرو. اللہ کے ذکر میں بڑی برکت ہے, اللہ کے ذکر میں بڑا مزہ ہے, بڑی لذت ہے. اللہ میں نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب غور سے سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. شاعر بڑی اچھی بات بولتا ہے, مولانا بھی شاعر ہے, ہمارے معتمد صاحب بھی شاعر ہے. شاعروں سے بڑا ڈر لگتا ہے کہاں شروع کر دیتے کہ بول کے. وہ ایک آدمی پلین میں جا رہا تھا, کہتے بازو والے سے پوچھا آپ کیا کرتے, بولے تو میں شاعر ہوں. بولا آپ کیا کرتے, بولے تو میں بہرا ہوں. بولا تو ویسی ایک شاعر بڑی اچھی بات کہتا ہے. ہاں کیا پیارا شعر ہے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ, کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ, نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. تو دنیا کے کانٹے تو ہے, دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہیں, ہر طرف کانٹے ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں. پیسے والے الگ مصیبت میں ہیں, غریباں الگ مصیبت میں. پیسے والے بہت آرام میں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ, اور ان کی پریشانیاں تو پوچھو نہ. جتنے وسائل اتنے مسائل. وہ ایک پیسے والا آدمی تھا, کہتے اس کے بازو میں غریب آدمی رہتا تھا. تو پیسے والا آدمی ادھر اخلاق والا تھا. ایک دن راستے میں ملا ہو غریب سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے کیا چلو میاں تم ہمارے گھر کو آتے نہیں کبھی, میں ہمارے پڑوس میں رہتے کبھی تو آؤ. لوگ پوری دنیا لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ملنے, دعوتوں میں آتے, ملاقات کے لیے آتے, مبارکباد. تم کبھی آتے نہیں. انہوں نے بولا میں غریب آدمی, جتنا کماتا ہے اتنا, جتنا کما رہا ہوں اتنا کھا لیتا ہوں, جتنا کھانا اتنا کمانا. اب کہیں جانا ہوتا نہیں, کہیں آنا ہوتا نہیں. وہ پیسے والا آدمی بولا نہیں آج میرے گھر کو چلو. گھر کو لے گیا, بٹھایا, صوفے پہ بٹھایا. تو پہلی دفعہ صوفے پہ بیٹھا, پورا ہی ڈوب گیا اندر. انہوں نے بولا یہ بھی کیا چیز ہے بیٹھنے کی, کیسے صوفے بنے, صوفے کیسے بنائے. تو پیسے والا چائے پلایا, بسکٹاں کھلایا, اس کے بعد تحفہ دیا اس کو. بولا بھائی یہ 1000 روپے ہے, یہ میری طرف سے آپ تحفہ رکھیے. اور یاد رکھو اب رمضان کا زمانہ آ رہا, ہماری مائیں بہنیں بھی جتنے زیورات ہیں سب کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالو, نہیں تو بیماری میں پیسے ہاسپٹل میں ٹیسٹوں میں چلے جاتے ہیں. ٹیسٹ آج کل ڈاکٹر تو ڈاکو بن گئے, ہر کام پہ ٹیسٹ لگا رہے. انگوٹھے میں درد ہے تو پیخانے کا ٹیسٹ لاؤ, پیشاب کا ٹیسٹ لاؤ, ڈیٹ ٹیسٹ لاؤ. وہ ٹیسٹوں سے گھبرا کے میرے کو بھی دواخانہ جانا پڑا. لیکن ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ہیں بیچارے, ڈاکٹر شفیع صاحب, میں ان کے پاس جاتا ہوں کبھی کبھی, مگر میں بولتا ہوں اللہ کے واسطے کوئی ٹیسٹ نہیں کراتے بولے تو آتا ہوں. میں تو میں خود اپنا علاج کرتا. وہ ٹیسٹوں سے بہت پریشان ہے. اور وہ بدماش آدھا انجیکشن بھر کے کھینچ لیتی ہو, 250 بیماری اور بڑھ جاتی ہے. پرسوں اور وہ ڈاکٹر صاحب بولے خون کا ٹیسٹ کراؤ, گئے تو اتنی لمبی سرنج نکالی انہیں. وہ بولا پورا بھر کے نکالتی کیا, نہیں آدھی نکالتے ہو. بولا آدھی نکالی تو میرے پاس دم ہی نہیں ہے, پہلے خون کم ہے. وہ ٹیسٹوں میں ایسا تھا. تو کیا بول رہا تھا میں, کیا بات, زکوٰۃ. ہاں نہیں نکالے تو دواخانوں میں چل جاتے تھے. دواخانوں میں, بیماریوں میں, پریشانیوں میں, مشکلات میں, مسائل میں پیسے جاتے. جتنا زیور ہے, جو شوہر کا ہے اس کا حساب کر لو, جو اپنا ہے اس کا حساب کر لو. تمہارا زیور تمہاری ملکیت میں, بیوی کا زیور میڈم کی ملکیت. حساب کرو, پیسے تمہارے پاس نہیں ہے تو شوہر کو بول دو
میری اتنی زکات ہو رہی تمہاری اتنی ہو رہی, اور دیکھو جو اس کے زیور کی زکات ہو رہی نا اس کو دے دو, اور دے کے اس کا آڈٹ مت کرو, انہیں گھر میں خرچ کرنے دو, اپنے نانے کو دے دو, دادی کو دے دو, تمہارے سالوں کو دے دو, بڑے سالے کو دے دو, چھوٹے کچھ حساب مت کرو. تم اپنے رشتے داروں کا, تمہارے اوپر جو زکات ہے وہ اپنے رشتے داروں کو دو, اور زکات بن کے دینا ضروری نہیں ہے, تحفہ عید کا تحفہ بن کے دو. کپڑے دے دے تو ایسے کپڑے نہ کو دو کہ پہن کے آدمی کو غم معلوم ہے, پریشانی ہو رہی. ہاں ایسا 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 کپڑے لے کے آ رہے پورا بنگلہ دیش دکھے جیسا, پتلے ساڑیاں خراب. ہمارے کپڑے کی دکان والے بھی لکھتے ہیں ہمارے پاس زکات کے اسپیشل کپڑے آئے ہوئے ہیں. ارے بدماش, ایک اسپیشل کپڑے, اچھے کپڑے منگاؤ, اور ایک آدمی کو بناؤ. پورے دنیا کے فقیروں کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. اپنے رشتے داروں میں کہ کوئی یتیم ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی غریب ہے, اپنے قریبی رشتے داروں میں ڈبل تھا, ان کو وہ کپڑا بناؤ جو تمہاری بیوی کو تم پر سلا, وہ کپڑا سلاؤ جو تمہارے بچوں کو سلا, پہن کے ان کو معلوم ہونا, اور دعا نکالنا جیسے کہ اللہ شیخ صاحب کو درد ضائع کر دے, اتنے اچھے کپڑے. اب رمضان آ رہا, رمضان میں لوگ الل حساب زکات کو نکالو. ہاں حساب کرو, اس میں کچھ زیادہ نکالو. پیسے بینک میں ہے اس کے, اور بھی کتنا دیا اللہ نے, 2.5%. ارے جی ایس ٹی لگ جا رہا 18%, 20%, 30%, 35%, بعض چیزوں پہ اور زیادہ. انکم ٹیکس وہ ہے 60%, 70%, بعض چیزوں میں اس سے بھی زیادہ ہے. بعض چیزوں میں ڈبل جرمانہ الگ لگ جا, وہ بھر دے رہے ہم لوگ, لیکن 2.5% زکات نہیں نکالتے, جو ہمارے پیسوں کی ضمانت ہے, انشورنس ہے ہمارے پیسوں کی, ضامن ہے وہ. تو جب رمضان آ رہے, رمضان میں خیر خیرات کرو خوب. اور دیکھو یہ دعوتاں جو ہے نا, یہ دعوتوں کا جو ماحول بنے ہوا ہے وہ رکھو کرو. اپنے محلے میں, اپنے شہر میں دیکھو کہ جو لوگ روزے دار غریب ہیں اور روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ویسے لوگوں کے گھر پہ پورا سامان مہینے بھر کا بھیجا, فون بھیجائے معلوم نہیں ہوتا. نہیں تو دعوت کر رہے شادی خانے میں, اب دعوت ہے بلکہ انہیں بھی روزہ نہیں رکھ رہا, وہ گھر والی بھی روزہ نہیں رکھ رہے. ہمارے گھر میں 200 روپئے کی دعوت دیتے ہیں ہم لوگ, ہر سال رمضان کو دے دیتے, مگر 100 روپئے پھر ہی ملتا تھا. اس کے بجائے چھپا کے دو, معلوم نہیں ہوئے جیسا دو. رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب خیر خیرات کرتے تھے. اب رمضان آ رہا, زکات اگر تم چاہتے تمہارے مال میں نقصان نہ ہو, پریشانی نہ آئے, تو زکات پورا ناپ تول کے نکالو, کچھ زیادہ نکالو, اور اپنے رشتے داروں کو دے دو, اور مدرسوں کو, دینی اداروں کو دینے میں بھی ڈبل ثواب ہے. ابھی جیسا محتمد صاحب بول رہے تھے, حالانکہ لوگ بولتے بہت پیسہ ہے بول کے, مگر آج سنا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے بول کے. میرے کو کئی لوگ بولے ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے, حضرت اللہ میں مال بہت ہے, گڈھا ملے ہوا ہے, ایسا سب بول رہے تھے لوگ, مگر آج سنا ہے تو اب تنخواہ دینے کو پیسے نہیں گئے, کھا لیتے بول کے لوگ بولتے کھا. میں ہمیشہ ایک لطیفہ سناتے ہیں تو کھا لینے پہ لوگ مدرسے والوں کو, مسجد والوں کو کھا لے رہے بولتے, دیتے کچھ ملے. وہ ایک آدمی اللہ میاں کو خط دکھا کرتے, اللہ میاں میں بہت پریشان ہوں, میری تھوڑی مدد کرو, آپ 1000 روپے میرے راستے بھیجو. اپنا پتہ تو پورا لکھا انہیں, اور اللہ میاں کا پتہ کیا لکھ سکتا تھا, اللہ میاں 7واں آسمان ڈیش بول کے لکھ دیا. وہ سارٹنگ کرنے والا دیکھا اللہ میاں کے نام پہ خط ہے, تو پوسٹ ماسٹر کو لیا دیا, صاحب ایک نیا خط آیا, دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اللہ میں بہت پریشان ہوں, آپ میرے کو 1000 روپے ضرور بھیجو, اور جلدی بھیجو, میری پریشانی دور کرو کے لکھا. پوسٹ ماسٹر پڑا بولنے کی پاگل, پھاڑ کے پھینک دو. پھر 2-3 دن کے بعد ابھی خط آیا, اللہ میں اس سے پہلے خط لکھا تھا آپ کو 1000 روپے بھیجو بول کے, مگر اب تک پیسے نہیں ملے, ضرور بھیجیے آپ میرے کو پیسے, اور میں بہت انتظار کر رہا ہوں شدت سے. پھر لیا کہ وہ پوسٹ ماسٹر لیا کہ وہ اسٹارٹنگ والا پوسٹ ماسٹر کو دیا, انہیں پڑھا تو وہی مضمون تھا. انہیں بولا تو پریشان دکھ رہا بیچارہ, تنخواہ ملی ہوئی تھی. بولا ایسا کر, اس کے نام میں 500 روپے منظور کر دو, 500 روپے منظور کر. انہوں نے شکریہ کا خط لکھا, اللہ میاں بہت شکریہ, میرے کو پیسے مل گئے, مگر میں تو 1000 روپے منگا تھا, آپ 500 روپے ملے. میں سمجھتا ہوں آپ 1000 بھیجے ہوں گے, یہ پوسٹ آفس والے چورا آئے گا. تو ویسے آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مدرسے والے آ رہے ہیں کہاں گنجائش ہے. سب مدرسے والوں کو ایسے بولتے, ہم لوگ بھی ایسے بولتے,
ادھر سے آ جا رہا، اندر سے آ رہا، باہر سے آ رہا، اتنی گرانی میں کیسا مدرسہ چلا رہے وہ مدرسے والوں کو کچھ معلوم ہے کہ اللہ میں برکت عطا فرما۔ عین وقت میں بھیج دیتے کسی کو، کوئی غیب سے آدمی آتا، مگر تم لوگ ابھی آ کے نہ معلوم کرو کیا ہونا۔ تو میں اندر گیا تھا ابھی ٹہل لے، ذرا 50 ڈبے رکھے ہوئے قرآن شریف کے، اور ذرا ایک ڈبہ جھانک کے دیکھا تو دھول پڑی ہوئی ہے قرآن کے مزید پارے رکھے ہوئے، کوئی پڑھتا نہیں۔ بڑے نے ہم کسی اپنے بابا کا انتقال ہوا تو لوگوں نے لا کے ڈبہ دے دو، کتنے ڈبے؟ 50 ڈبے پورے میں گن کے آیا، ادھر 25 ہے ادھر 25 ہے، اور کہیں تو چھپا کر بھر رکھے ہوں گے آپ لوگ۔ خالی قرآن شریف، کوئی ثواب نہیں۔ یہاں آؤ، آ کے بولو ہمارے والد صاحب کے والدہ کے لیے، اور دیکھو والد والدہ کا ہمارے پر بہت حق ہے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرے، کیسا پالا ہم کو محبت سے، کیسا ہمارے حوالے کر کے چلے گئے، پوری دولت، گھر، مکان، کھیت، جائیداد، بینک بیلنس پورا حوالے کر دیا، ہمیں کچھ دیکھے نہیں، اور کیسے محبت سے پالے، پڑھائے، پوسے، کیسے کیسے پریشانی اٹھائے، کیا کیا جائیدادیں بیچ کے ہمارے کو ڈگریاں دلائے، اور ہم کہتے بے وفائی کی یاد ہی نہیں کرتے ہم۔ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ طباق میں سجا کے وہ مردے تک پہنچاتے ہیں کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت کی دعا کیا، ولد صالح یدعو لہ، ایک بیٹا چھوڑ کے گیا جو ایک والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک صحابی آ کے عرض کیا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ مجھ سے ناراض تھے، میں ان کی خدمت نہیں کرا پائی، کیا کروں میں؟ حضور نے فرمایا ان کے نام پہ تم خیرات کرو تو اللہ تم کو فرما برداروں میں شامل کر دے گا۔ تو والدین کے ہم پر بہت احسان ہے، دادا دادی کے ہم پر احسان ہے، ہم لوگ خیرات کرنا ان کے نام پہ دو، تم کو بھی ثواب ملے گا، مگر اپنی طرف سے نہ کو کرو۔ ڈبہ لا کے قرآن شریف رکھ دیے، یا نہیں تو پنکھا لا کے دے دیے، ایک پگڑی پہ لکھ دیے من جانب چنو میاں برائے سارے ثواب منو میاں، چنو میاں منو میاں، پھر رہے ثواب پھر ملے۔ آ کے پوچھو میرے پاس اتنا مت ہے، میں والدین کے دادا دادی کے نام پہ کچھ بنانا چاہ رہا ہوں، ایک کمرہ بنانا چاہ رہا ہوں، یا اتنے پیسے ہیں، آپ کیا ضرورت ہے بولی؟ ارے ٹاٹ منگا کے ڈالو، پیدان لگا کے ڈالو، جانی ماندے ڈالو، گھڑیاں دے، کیا یہاں ضرورت ہے پوچھو، وہ ضرورت کی چیز دلاؤ، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہو۔ اب دیکھو، اب آپ خود جا کے اندر دیکھو، اور ہر مسجد میں اتنے ڈبے رکھے ہوئے ہیں قرآن شریف کے، کوئی اس کو پڑھتا نہیں، ہاتھ لگاتا نہیں، اس کا کیا ثواب ملے گا پورا؟ بلکہ قرآن کی بے حرمتی جو ہوتی وہ اس کا وبال الگ ہوگا ہمارے۔ اس واسطے اپنے واسطے بھی دعا کرو، اپنے والدین کو کبھی مت بھولو، روز ان کے واسطے دعا کرو، ہاتھ اٹھا کے اللہ میرے والدین کے قبر سے نور سے بھر دے، اللہ درجات کو بلند فرما۔ انہوں نے یہاں تک، اور بعض انسانوں کے کچھ محسنین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا احسان ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے، ایسا احسان انہوں نے کیا کہ ہماری زندگی میں ایک نیا انقلاب آ گیا، ہم ایک نئے ترقی کے راستے پہ آئے، وہ بھی ہمارے محسن ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ اب رمضان آ رہا، قرآن کی تلاوت مت چھوڑو، ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ قرآن پڑھو، ان کا کام تو ڈبل ہوا تھا رمضان میں بیچاروں کا، پکا کے دینا، بچوں کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنے کا آج کل ذرا کم ہو گیا، عورتوں کو بہت آسانیاں ہو گئے۔ پرسوں ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئے تو 4-5 آدمی تھے، بڑے وہ لے کے آئے ڈبے پلاسٹک کے، میں سمجھا سرما کا زمانہ ہے، بلا میٹھا لائے شاید سمجھ کے۔ ہماری بیوی کو پوچھا تو بولے وہ آگرے کے ہو، بھٹوں کو پیک کرنے کے لیے آئے۔ آج کل پیک کر دو، رات میں پیک کر دو، پورا مال بھرا ہوا رہتا اس میں، اور لٹکتے رہتا، ٹپکتے رہتا، کوئی پریشانی۔ پہلے کتنی عورتوں کو پریشانی ہوتی، عورتوں کے کام تو اتنے آسان ہو گئے، میں ہنسے کے بول رہا ہوں، مردوں کے کام مشکل ہو گئے لیکن عورتوں کے کام آسان ہو گئے۔ وہ گرینڈر نکل گیا، خالی ایسا خالی بھر بولتے ہی پورے چیزیں پیچھے جائے، اور کچھ چولہا جو ہے اس کا خالی ایسا کار مارو تو پھٹ پڑ کے چالو ہو جاتا، اور وہ پکانے کا کوکر ہے اس میں ڈالو، 2 پھسکیاں مارا تو پک جاتا تھا۔ اور کپڑے دھونے کا اس سے کوئی پریشانی نہیں، کپڑا ڈال دو، صابن ڈال دو، اب دھو گئے بعد انہیں خود بولتی اماں نکال کے ماں میں سکھا کے دھو بھی دے۔ عورتوں کا کام آسان ہوگا۔ عورتوں سے گزارش ہے کہ قرآن پڑھو، گھر میں مسجد بناؤ، بچوں کو دعا کی عادت ڈالو، اور افطار سے 10 منٹ پہلے
سب چیزیں کلوز کر کے اللہ کے واسطے دعا کرو. حضور نے فرمایا کہ رات میں تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی اور روزے دار کی دعا افطار کے وقت اللہ نے رد فرمایا للصائم عند فطرہ دعوت المستجاب. روزے دار کی دعا افطار کے وقت میں قبول کرتے ہیں اللہ. تو بچوں کو چھوڑ کے اور رو کے مانگو اور خوب مانگو, دیر تک مانگو, مانگتے رہو. دیکھو اللہ میں سارے کام بنا دے. کریں گے انشاءاللہ. قرآن کی تلاوت کرنا, دوسرے دعا نہیں چھوڑنا, تیسرے خیرات میں اضافہ کر دینا, اور چوتھے اچھا کوالٹی کا مال دینا. کوالٹی کا مال قرآن میں فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. تم کو ایسا مال خراب مال دیے تو تم نہیں لیتے, تم نہیں لے ہوئے, پھر تم اللہ کے نام پہ خراب مال کیوں دینا چاہتے ہو؟ اللہ کے نام پہ اچھے سے اچھا مال دو. جیسے ایک چیز اللہ نے تم کو دی, ایسی دی کہ دنیا میں اس کا کوئی جواب نہیں. تو اللہ کے نام پہ بھی اچھی سے اچھی چیزیں خیرات کرو, اور اپنے اچھے بچوں کو دینی تعلیم میں بھی ڈالو. ہم نہیں یہ بولتے کہ بھائی خالی دنیاوی تعلیم پڑھاؤ, وہ بھی پڑھاؤ, یہ بھی پڑھاؤ, لیکن لڑکیوں کو صرف 2 لائنوں میں ڈالو, یا تو ڈاکٹر بناؤ یا ٹیچر لیکچرر پروفیسر بناؤ. تیسری کوئی لائن میں بچیوں کو مت ڈالو اللہ کے واسطے. تیسری لائن میں ڈالنا ان کو بربادی کے راستے پہ ڈالنا. ڈاکٹر بنائیں. صحابیات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو جنگوں کے اندر لے کے جاتے تھے زخمیوں کا علاج کرنے کے لیے. اور صحابیات کیسے پڑھی لکھی صحابیات تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ, ام سلمہ, حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمرہ بنت عبد الرحمن ایک صحابی کی صاحبزادی ہے, بڑی عالم. اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء کتنی بڑی عالمہ تھی. اللہ اکبر. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عالمگیری مرتب کرایا, 70 علماء کو مقرر کر کے ساری سہولتیں ان کو دی. اور 70 علماء دن بھر میں ایک باب مرتب کرتے تھے, اور شام میں عالمگیر کے پاس پیش کرتے تھے, اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اسے پورا دیکھتے تھے, اور وہ دیکھتے بھی تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری فائلوں پہ دستخط بھی کرتے تھے. علماء بولے حضرت ہم اتنی محنت سے لکھتے ہیں, آپ اس کو توجہ سے دیکھتے بھی نہیں, ادھر دستخط کرتے تھے ادھر. تو حضرت بولے دل بیار دست بکار. ہاتھ میرا کام کرتے رہتا لیکن دل میرا یار کے ساتھ تعلق ہے. میں اور کوئی مسئلے میں اٹک گئے, پورے 70 علماء, کوئی نہیں سمجھ میں آیا تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم ایک پرچی پہ لکھ دو وہ مسئلہ, میں زیب النساء کے پاس بھیجتا ہوں, وہ حل کر کے بھیجے. اور واقعی حل کر کے. اور کیسا بھیجتے تھے؟ ان کے پاس بہت بڑا کتب خانہ تھا 1 کلومیٹر کے ایریے میں. وہ پورے کتب خانے میں گھوم پھر کے پڑھتی تھی. شادی نہیں کی اس نے. بیٹا باوا نے کہا بیٹی شادی, بولے ابا جان میں شادی کر لوں گی تو یہ کتابیں کون پڑھے گا, میں شادی نہیں کروں. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم کو جس 2 مسئلے میں تم اٹک جاؤ, 70 علماء پورے کے پورے حل نہ ہو سکے, ایک کاغذ پہ لکھ دو, اور زیب النساء کے گزرنے کی جگہ پہ کھڑکی میں وہ کاغذ گھسیڑ کے رکھ دو. بولو مت, ان کو ڈسٹرب ہو جاتا. ان کی نگاہ پڑیں گی, وہ کاغذ اٹھائیں گی, دوسرے دن اٹھا کے اس کے اوپر وہ صحیح جواب لکھ دیتی تھی. اب علماء کو لا کے بتاتے تھے کہ صاحب یہ جواب. عورتوں کا یہ حال. اور آج کل ہماری عورتیں ٹیلی فونوں میں اتنے مصروف ہے کہ بیان سے باہر, رات کے 2 بجے تک, 12 بجے وہ ٹیلی فون پہ کیا غضب کا نکلا یار. ایسے گندی چیزیں آ رہی. جوان کا تو حال پوچھو نہ, ہم بڈھوں کا حال خراب ہو جا رہا ہوتے تھے. ارے کیا چیزیں ایک دم سے آ رہی بیچ میں, ارے ڈھکلے تک پورا لکھا ہو جاتے ہیں. گندی چیزیں ہیں, کیا اس میں آ رہا. عورتوں پہ کیا بولتے ہیں, عورتیں جیسے دیکھو مرد جیسے طاقتور ہوتا ہے اپنے جذبات پر بھی طاقت رکھتا ہے, عورتیں جیسے کمزور ہوتی ہے جذبات پر بھی طاقت کنٹرول کرنے کے لیے کمزور ہوتی ہے. تو میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ رمضان کے مہینے میں ٹی وی اور وہ ٹیلی فون یہ سب چیزیں چھوڑ دو, اللہ کی کتاب کو پکڑو, قرآن کو پڑھو. دیکھو کیسا مزہ آتا. اللہ سے بات کرنا ہے, اللہ سے ہم کرام ہونا ہے, اور قرآن کو پکڑو گی تو تمہارے سب مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ ہمیں رمضان کو پورے اہتمام
اور پورے احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس مدرسے سے جو طلبہ ماشاءاللہ حافظ بنے ہیں ان کو جید عالم بنائے, دین کا داعی بنائے, مبلغ بنائے, ان سے دین کے تبلیغ کا کام لے لے. اور جو لوگ جتنے لوگوں نے کہا, دیکھو کتنے لوگ ہزاروں روپے کی ابھی سے مولانا گنتے پریشان, کروڑا گٹھا جمع ہوگا ہوں ابھی سے. اور آپ کو حیرت ہوگی جو بچہ اچھا پڑھتا ہے نا, جس بچے کو ہم سکھاتے اچھا پڑھتا, چھٹیوں میں گھر کو جاتا انہیں وہاں جا کے گاؤں میں نماز پڑھتا تو گاؤں والے اس کو وہیں رکھ لیتے. کیا ہوا بولے تو اچھا نماز پڑھ رہا تھا, وہ گاؤں والے بولے بھائی تم یہی امامت کرو, ہم تم کو 6,000 روپے 8,000 روپے تنخواہ دیں گے, آپ مدرسے کو نہ کھو جاؤ. ایسا بھی کرتے لوگ, اور بچے کو روزگار مل رہا ہے. یا کتنے بے روزگار ہیں, ہزاروں انجینئر, ہزاروں ڈاکٹر, ہزاروں لائر, ہزاروں IT کرے ہوئے لوگ چپلا گھسے جا رہے, نوکری نہیں مل رہی. کوئی مولوی دیکھے آپ کو مسجد میں اعلان کرتے ہوئے صاحب میں بے روزگار ہوں, میں کو روزگار دینا, کوئی تو بھی کرتا ہے نا. کوئی روزگار نہیں مانگتا. اور کوئی مسلمان بھیک بہت مانگ رہے آج کل چورستوں پہ. اور معلوم ہوا کہ ہندو عورتیں بھی برقع پہن کے بھیک مانگ رہے. ایک بتا میں ناگپور اسٹیشن پہ تھا, ایک بھکاری آیا ہندو پیور کپڑے پہن کے, میں بھیک منگاتا ہوں, میں اس کو 5 روپے کا بندہ دے دیا. 5 روپے کا بندہ دیا تو نے بولا صاحب مسلمان بہت دان کرتے, ہندوؤں کو گاڑی دے کے بولا نہیں دان کر, میں منگ کے آیا تو میرے کو چھڑکی دے کے ہٹا دیا سارا, تم دیے صاحب, میں اور 5 روپے نکال دے دیا. ہم بولے آپ کو اگر ضرورت ہے تو میرے ساتھ چل, بولنے والا تھا اس میں میری گاڑی آ گئی, چل میں زندگی بھر تیرے کو کھلاتا ہوں بول کے بولنے والا تھا. تو دان کرو, دیو اللہ کے راستے میں, دینے سے کمی کبھی ہو. خدا کی راہ میں دینا ہے, گھر کا بھر لینا, ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہوا. تو یہ ان بچوں پر جو لوگ خرچ کیے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے ہیں. انشاءاللہ ان بچوں کے ذریعے سے علم کا جو تسلسل چلے گا, ہمارے ثواب کا بھی تسلسل چلے گا. اللہ نے اتنا بڑا ثواب عطا فرمائیں گے. بندہ پوچھے گا اللہ میں کیا ہے یہ, تو اللہ فرمائیں گے ایک بچہ حافظ بنا تھا, انہیں نکلائے بچے, ارے یہ شیطان دیکھو بند کرو. اللہ میں فرمائیں گے وہ ایک بچہ حافظ بنا تھا, انہیں 50 بچوں کو حافظ بنایا. ہمارے بشیر حافظ صاحب کو دیکھو کتنے بچے, اب تک کتنے بچے حافظ صاحب, ہاں 400 بچے. اور وہ 400 پھر 400 سے کو ملٹیپلائی کرو, پھر وہ 400 کو 400 سے ملٹیپلائی کرو, کتنے ہزار بچے ان کے شاگردہ ہو گئے. کتنا ثواب ان کو مل رہا ہوگا. ہاں یہ فری جنت ہے سمجھا آپ کو, مگر کہیں رکاوٹ ہی نہیں, ڈائریکٹ چلے جائیں گے آپ. کہیں نہ کہیں ہوگی رکاوٹ بھی, تو آپ کو شاگردہ بولیں گے منصا میں ہمارے ڈھک لو, کہیں رکاوٹ نہیں. تو یہ ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی خدمات کو قبول فرمائے, نظر بس سے بچائے, اور کام کرنے والے کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. اچھا لوگ کچھ اعلان ہے کیا بولے؟ ہاں سید اوصاف سہیل قاسمی آ جائیں. یہ ایک طالب علم سابق ہے جو اسی سال دارالعلوم سے فارغ ہو کر آئے ہیں. ان کا نام رہ گیا تھا, ان کی تحریر پیش کی جائے گی جب تک حضرت مولانا وہ قصہ پورا کر لیں گے. آپ تو آئندہ نہیں بلائیں گے, اس بات سے چھوڑ کے جانا آئندہ ہے. وہ پھر انہوں نے کیا کرا, 1000 روپے دیا, 1000 روپے دے کے بولا بھائی لے جاؤ, آپ رکھ لو میری طرف سے تحفہ. وہ پیسے والا کتنا خوش ہوا ہوں گا اندازہ لگاؤ. اس زمانے میں 1000 روپے تو آج کے لاکھ روپے دے دے, بہت خوش ہوا. مگر اس کے گھر میں نہ صندوق تھا, نہ الماری تھی, نہ کچھ تھا. ہنڈیاں تھے, ہنڈیوں میں رکھا تو جورو کو پیسے ہاتھ رکھ کے کہ خرچہ نکالتی چلے گئے چلے. اس واسطے کبھی نہ کو بتایا کرو, نیا آمدنی ہوئی تو آمدنی کے سورسز کبھی گھر میں بولو ہی نہ کو. یہ تو پہلے سے ڈبل عورتیں سوچے کہ ماٹی میں ہمارے کے پیچھے پڑا ہوا بولے. عورتوں کی سنے تو ایسی ہوتا ہے. اب اور ایک لطیفہ یاد آ رہا میرے کو, سنتے. ایک آدمی, ایک بادشاہ تھا,
پہلے زمانے میں بادشاہ جو ہوتے تھے وہ چائے بیچنے والے نہیں رہتے تھے، وہ دائرے کاٹ کے رہتے تھے، پلیٹ فارم پہ چائے بیچنے والے کو ایسا بنا دیا لوگ، سب کو چائے چھاپ کی چائے بن کر دینا۔ تو پہلے زمانے میں بہت اعلیٰ نسب کے ہوتے تھے۔ ایک مچھیرے کو مچھلی ملی بہت خوبصورت، انہوں نے پھولوں میں سجا کے بادشاہ کے پاس لے گیا، بادشاہ سلامت بڑی نایاب مچھلی ملی، یہ آپ کی خدمت میں تحفہ۔ تو بادشاہ لیا، دیکھا، دیکھ کے بولا 10,000 روپے اس کو دے دو انعام۔ 10,000 روپے انعام دیے، گھر کو مچھلی بھیج دیا، گھر کو مچھلی بھیجے تو جو نے پوچھی کتنے پیسے دیے بادشاہ سلامت، انہوں نے بولا 10,000 روپے دے۔ بادشاہ جب دماغ خراب ہوا کہ 10,000 کی مچھلی 10 روپے کی نہیں ہے، 10,000 روپے دیے، اچھا آندے میں بات کرتے، گھر کو آیا آیا تو کتنے میں لیے مچھلی؟ میں نے بولا دیکھو میڈم یہ تو پروٹوکول ہے، شاہی یہ خسروانہ مراحی میں خسروانہ ہے، یہ کوئی آدمی کو بلاؤ، بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے، میل ہے یا فیمیل ہے۔ اگر کوئی ایک بولے گا، انہوں نے جو بھی بولا بولا چی 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 ہم نر مچھلی نہیں کھاتے، مادہ بولا تو بولا نہیں مادہ مچھلی ہمارے پاس کو جمتی نہیں، واپس لے جاؤ پیسہ واپس۔ اس کو بلا بلائے تو انہیں بھی سمجھ گئے جورو کے اندر میں بولا کچھ تو بھی گھر جا کے پھر مار دی انہیں، ڈال تو جلا تو آئے بلا کو ڈال تو پڑھ دے رہا۔ بھائی صاحب پوچھا ارے بابا یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے؟ تو وہ مچھرا بولا سرکار بہت اچھا سوال کرے آپ، یہ مچھلی کی ذات ایسی ہے یہ نر بھی نہیں رہتی مادہ بھی نہیں، ہجڑا مچھلی ہو۔ بولا 10,000 روپے اور دے دو۔ اچھا پہلے زمانے میں کائنس ہوتے تھے، وہ ٹوکروں میں لے آتے تھے، اب وہ 10,000 روپے لے جانے لگا تو اس میں سے 10-5 روپے نیچے گر گئے، تو انہیں نیچے ٹوکری رکھا، ٹوکری رکھ کے پیسے اٹھایا، پیسے اٹھا کے اس میں ڈال کے پھر جورو بولی کتنا ہری سے دیکھو 20,000 روپے ملے بدماش کو، 10 روپے تمہارے نوکروں کے واسطے گرے تو نہیں چھوڑ کے جا رہا، کم از کم یہ حریص بول کے یہ تو چھین لو۔ بلا کے بولا میاں تو کتنا حریص ہے، دیکھو 20,000 روپے ملے اور اس میں سے 10-5 روپے گر گئے تو ہمارے نوکروں کے واسطے خادموں کے واسطے نہیں چھوڑا۔ انہیں بولا سرکار آپ کی جوتیوں کی برکت سے مجھے 20,000 روپے ملے، پیسوں کی اہمیت نہیں ہے، آپ کا نام لکھے ہوا ہے اس پہ، وہ بولا اور 10,000 روپے دے اور اعلان کرا دے جو جورو کی بات سنا 30,000 کا نقصان ہے۔ تو انہیں 1,000 روپے گھر پہ لے کے گیا، کہیں بھی رکھنے کو جگہ نہیں تھی، گھر کے بازو گلی تھی، گلی میں گڑھا کھود کے رکھا، رکھ کے مٹی برابر کر دیا، مگر بہت پریشانی لگی اس کو، گھر سے باہر جا رہا تو وہ گلی میں جا کے دیکھ رہا، پھر آتے پہلے گلی میں جا رہا، جورو بھی دیکھ رہی کیسا کیسا کچھ کر رہا ہے بول کے، پیخانہ کرنے گیا پھر گلی میں دیکھ رہا، آیا آپ کے گلی میں دیکھ رہا، کھانا کھایا پھر گلی میں دیکھ رہا، کوئی بلی ولی آئی تو جا کے گلی میں جھانک رہا، 2-4 دن بہت پریشانی میں ہوتے، اچھا وہاں کام پہ گیا تو وہاں دل ہی نہیں لگ رہا کون آیا تھا کہ وہ بڑا سالا آتا، بڑا سالا تو بہت اندر تک دکھتا ہر چیز، گھر کا پورا سامان دیکھتا ہوں یہاں سے، تو ہمارا نہیں ہوگا تمہارا کچھ ہوگا ہمارا، تو بہت پریشانی لگی اس کو، 10,000 روپے کیا 1,000 روپے کیا آئے کہ ایک مستقل پریشانی لگی، آؤ دیکھا آیا، وہ مٹی میں سے کھود کے لے آ کے اس شیخ صاحب کے گھر پر کھٹکا مار کے بولا کون ہے؟ وہ چلو میں آؤ، کیا بات ہے؟ بولے ایک ضروری کام ہے آپ آیا ہوں بھائی، بولے بھائی اللہ کے واسطے یہ 1,000 روپے واپس لے لو، جب سے آپ دیے میں اتنی پریشانی میں کھائے جا رہا نہ سوئی جا رہا، پہلے نہ کام کوئی کر سک رہا ہوں نہ کوئی مصیبت کوئی کہیں دل لگ رہا، وہ 1,000 روپے میں میرا دل اٹکے ہوا ہے، ہر وقت اس کے جس واسطے اللہ کے واسطے لے، تو پیسہ آیا تو الگ مصیبت، نہیں آیا تو الگ مصیبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حلالها حساب حرامها عذاب، کہ پیسہ حلال آیا تو حساب دینا پڑے گا، حرام کمایا تو عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال اب اس موقع پر میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور یہی مدرسہ نہیں، جو بھی دینی کام ہو رہا اس میں سعادت سمجھ کے حصہ لو، انشاءاللہ دنیا کے مسائل بھی حل ہوگے، آخرت کے مسائل بھی حل ہوگے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر مقدر فرمائے اور مجھے